यस्रिब वबय्यन्तु वज़करतु अमामकुम हुनाका काना कबीलतान मिनल अरब वअंतुम तारिफून जय्यदन अंतुम दरस्तुम अस्सीरा काना हुनाका कबीलतान मिनल अरब मा इसमुहुमा بنو نذیر بنو قینقاع لا 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 من العرب بنو ليس من اليهود اوس الخزرج هم ليس من والأوس اليهود اول او الخزرج خضرا والأوس يهود اوس او خضرا يهود اصلا أوس ليسوا من وخزرج. العرب اليهود هم ليسوا اصلا ليسوا العرب هم استعربوا نعم نعم وہ عرب بن گئے ہیں نعم 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 ٹھیک ہے نا وہ باہر سے آ کر یہاں بسے ہیں وہ عرب بن گئے ہیں اصلا وہ عرب نہیں ہے عبرانی اصل ہے ان کے نسلاً تو وہ لوگ عبرانی نسل کے ہیں ان کی زبان عبرانی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اہل کتاب ہیں وہ لوگ آسمانی اس سے مذہب سے تعلق اب یہ یہاں کے رہنے والے جو عرب قبائل ہیں وہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ اوس اور خزرج جو ہے وہ غیر یہودی قبائل ہیں ہے نا مشرق قبائل بول سکتے ہیں عرب مطلب قبائل مشرق قبائل ہاں نیٹو قبائل ہے نیٹو ہاں نیٹو ہیں حالانکہ وہ لوگ بھی کہیں یمن وغیرہ سے اس علاقے سے کبھی آئے کبھی بہت بڑا سیلاب آیا تھا یمن کے علاقے میں قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سبا میں سیل الارم تو بہرحال بہت زمانے سے وہ صدیوں سے تھے وہاں پر پھر یہ یہودی قبائل آ گئے وہاں پر تو وہ ہونا کا کانت ثلاث قبائل من الیہود قبیلتان خارج المدینہ وقبیلہ فی داخلها القبیلہ الیہودیہ التي كانت داخل المدینہ اسمها ما اسمها بنو بنو قینقاع قینقاع بنو بنو قینقاع قینقاع بنو قینقاع نعم بنو قینقاع کانت محنتهم مہنہ المہنہ پیشہ جو ہوتا ہے نا اس کو مہنہ بولتے ہیں عربی میں ماذا کانت محنتهم وہ ان کا مہنہ تھا سونار اور یہ لوہار سوناری اور لوہاری کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے سوناری اور لوہاری کے پیشہ تھا ان کا وہ بازار وہاں تھا اسی میں وہ لوگ ہاں تو کانو حداد و مثل هذه الاشیاء واما القبائل الاخرى قبیلتان خارج المدینہ ما اسمهما بنو نذیر بنو نذیر و بنو قریظہ بنو قریظہ بنو قریظہ قریظہ ہاں بنو نذیر و بنو قریظہ ہاں بنو نذیر و بنو قریظہ ما کانت محنتهم ماذا ان کا پیشہ کیا تھا کیا کرتے تھے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے تو یہ لوگ تجارت کرتے تھے ان کے بڑا تجارت بھی تھا نا تجارت تھی ان کی باہر سے اور پھر کھیتی وغیرہ بھی تھی زراعت بھی تھا ان کا اور بڑے باغات تھے کھجور کے اس کے تو زراعت اور تجارت اس کے علاوہ تیسری چیز جو بہت اہم ہے جو یہودیوں کی فطرت ہے جس کے جال میں آج بھی انہوں نے دنیا کو پھانس رکھا ہے اور پیسہ بناتے ہیں وہ کیا ہے انٹرسٹ سود لے سود ہاں وہ سود کا کاروبار ہے ان کا سودخاری بھی ان کا ایک سورس آف انکم ہے اس کے جال میں وہ لوگ پھانستے بھی ہیں اور کمزور بنا کر رکھتے ہیں قوموں کو تو وہاں جو اوس اور خزرج کے قبائل ہیں ان سے ان کا تعلق بھی تھا اور ان کو وہ سود وغیرہ دے کر ان کو کمزور بنا کے ان کو اپنے اس میں دبا کے رکھے ہوئے بھی تھے ان کو لڑاتے بھی تھے دو طریقے سے انہوں نے قبضہ ان کو یہ کیا تھا زیر دست ایک تو آپس میں ان کو لڑاتے تھے اور دوسرا یہ کہ ان کو سود
پر دیتے تھے، سود کا بوجھ ان کے اوپر ڈالتے تھے. تو اس طریقے سے وہ کمزور تھے. تو یہ جو یہودی قبائل تھے اس میں قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع سے پہلی جنگ ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد دو کام کیے تھے بہت اہم. ایک تو جس کو کہتے ہیں ہم مؤاخات بین من ومن، مؤاخات اوس اور بھائی خزرج. بناتے. عرب و یہود. مؤاخات بین الانصار والمہاجرین. انصار میں یہ اوس اور خزرج دونوں آ جاتے ہیں. اوس اور خزرج کے قبیلے جب اب وہ مشرک نہیں رہے، اب اوس و خزرج کے جو قبیلے ہیں، جو لوگ ہیں، یا تو وہ مخلص اہل ایمان بن چکے ہیں یا منافق ہیں. تو جو مخلص ہیں ان کو انصار کہتے ہیں، انصار. اور جو باہر سے آئے مکے سے وہ مہاجر. تو ان کے درمیان مؤاخات کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، کہا کہ تم دونوں ایسے بھائی ہو. اور وہ گلے مل گئے. انہوں نے ہر چیز تقسیم کر لی اپنی، اور مل کر سب کام، کھیتی باڑی، تجارت سب کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی، سب ماشاء اللہ مالا مال ہو گئے. یہ سب آپ جانتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی کو ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور مہاجر کے پاس بیوی نہیں تھی تو انہوں نے اب طلاق دے کر کہا کہ تم اس سے شادی کر. تو یہ تو ایک بہت زبردست منظر ہے. اور لڑائی وڑائی بھی ختم ہو گئی جو ان کی تھی اوس اور خزرج کی. زمانے سے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تو مواخات کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اوس اور خزرج یہ قبیلے یونائٹ ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ میں مہاجرین بھی مل گئے. اب یہ اوس و خزرج یعنی انصار اور مہاجرین، اس سب کو اللہ کے رسول نے یونائٹ کر دیا. اس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے. کنتم اعداء فالف اللہ بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تو تم بھائی ہو گئے. دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو قبیلے اطراف میں تھے یا مدینے کے اندر تھے، ان سے آپ نے مدینے امن معاہدہ کر لیا. امن معاہدہ، میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ میثاق مدینہ میں بہت سی باتیں تھیں، جس میں اہم بات یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کا تحفظ کریں گے، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور کوئی دشمن باہر سے اگر ہمارے اوپر اٹیک کرے گا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے. اور کسی کو بھی کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہنچائیں گے، اور کوئی فتنہ فساد برپا نہیں کریں گے. اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو یہ دو کام ہوئے جس کی ظاہر ہے کہ جس کا فائدہ اہل ایمان کو ہی پہنچ سکتا تھا، اور یہودیوں کو نقصان اس سے پہنچنا تھا. ان کی چودراہٹ بھی ختم ہو رہی تھی، پھر یہ اہل ایمان مضبوط ہو رہے تھے، تو یہ سودی کاروبار بھی ان کا متاثر ہو رہا تھا. تو یہ ان کو پسند نہیں تھا. ابتدا میں چونکہ ان کی طاقت زیادہ تھی، مسلمانوں سے کم نہیں تھے یہ لوگ. جتنی تعداد اہل ایمان کی تھی وہاں مدینے میں، یہ بنو نذیر اور اس کے قبیلوں کو ملا کر زیادہ ہی رہے ہوں گے. اور بہت مضبوط تھے وہ لوگ. ان کے یہ تھے، وہ لوگ جو رہتے تھے نا، ان کے جو گھر ہوتے تھے وہ قلعہ نما ہوتے تھے، قلعے کے جیسے. گڑیاں بولتے ہیں اس کو، قلعہ میں محسون، بہت اپنے آپ کو بالکل بڑے بڑے دروازے، اونچی اونچی فصیلیں، چر سے گھر بنا کر رہتے تھے. بہت گھر کے اندر چلے گئے تو گیا، قلعے میں بند ہو گئے، اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا. اس لیے ان کو بہت شان اور گمان بھی تھا کہ کوئی ہمارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا ہے دشمن. اور ان کے کھجور کے باغات بھی تھے گڑیوں کے آس پاس، ان کے بہت پھلدار.
تو یہ تو بنو نذیر اور اس کی بات ہوئی. اور بنو قینقاع جو تھے وہ مدینے کے اندر تھے، وہ سناری لوہاری وغیرہ کا کام کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے معاہدہ کیا تھا، معاہدے کی پابندی کرتے رہے، لیکن انہوں نے خود ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی. سب سے پہلے بنو قینقاع نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، آپ نے ایکشن لیا اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا. اس کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی بنو نذیر نے بھی کی. جب احد کے بعد 3 ہجری میں احد کی جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کو اس میں نقصان پہنچا بہت زبردست. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شکست ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو نہیں مانتے کہ نبی کی جو کوئی بھی جنگ جو ہے وہ شکست دو چار ہوتی ہے. ایسا نہیں، نقصان بہت زیادہ ہوا. تو اس کے بعد یہودی قبیلے بنو نذیر کا جو ایک سردار تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف، کعب بن الاشرف. اس کا بہت بڑا قلعہ وغیرہ سب تھا. ہم اس کے کھنڈرات ابھی بھی مدینہ منورہ میں ہیں. جب میں وہاں پڑھتا تھا تو وہ ایک بار وہاں جانے کا موقع ملا. جو نئے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں نا، ان کو ایک رحلت المدینہ کے نام سے وہ ایک ٹور رکھتے ہیں. مدینہ کے پورے تاریخی مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے. تو اس میں وہ وہاں بھی گئے تھے. کعب بن اشرف کا قلعہ، اس کے کھنڈرات ابھی بھی ہیں، تو وہ دکھایا گیا تھا. تو وہ کعب بن اشرف بڑا شاعر بھی تھا اور بہت غلیظ ذہنیت کا، مسلمانوں کا اور اللہ کے رسول کا بہت زیادہ مذاق اڑاتا تھا، گندی گندی گالیاں دیتا تھا اشعار کے ذریعے سے. تو جب احد میں شکست ہو گئی مسلمانوں کو یا بہت نقصان ہوا، تو اس کے حوصلے اور بلند ہو گئے. اس نے اپنی قوم کو بھی بھڑکایا اور جا کر وہاں پورے لوگوں کو لے کر گیا، کتنے اپنے لشکر کو مکہ اور قریش کو بھڑکایا. قریش کو بھڑکایا کہ تم لوگ آگے بڑھو اور ہم وہاں پر ہیں، ہماری پوری قوم ہے، ہماری کمیونٹی ہے، اتنے لوگ ہیں ہم، اور ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی محمد بن مسلمہ نام کے ایک صحابی تھے، ان کو وہاں اس مشن پر لگایا کہ یہ جو فتین آدمی ہے، کعب بن اشرف بڑا فتین ہے، اس کا صفایا ہونا چاہیے. تو وہ بہت باہمت آدمی تھے، کیسے کیسے جا کے وہ قلعہ میں وہ پھاند کے اوپر سے جا کے گھس گئے اور اس کو جا کر قتل کر دیا. اس کا فتنہ ایک دب گیا. لیکن خود بنو نذیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی. اس کے قصے ہیں وہاں پر. کوئی ایک قبیلے کا ایک آدمی مارا گیا تھا، بنو عامر کا ایک قبیلہ جس سے معاہدہ تھا. وہ جو بہت سے قبیلوں سے معاہدہ تھا، مدینے سے باہر بھی ایک قبیلہ تھا بنو عامر، ان سے بھی معاہدہ تھا. لیکن غلطی سے کسی صحابی نے ان کے ایک یا دو آدمی کو قتل کر دیا تھا غلطی سے. یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ معاہد قبیلہ ہے، ان سے معاہدہ ہے. تو بعد میں معلوم ہوا، تو اب وہ دستور جو تھا اس زمانے میں کہ بھائی غلطی سے ہو گیا ہے تو اب اس کو فدیہ دینا چاہیے، خون بہا دینا چاہیے. تو خون بہا کی جو رقم ہے اس کے لیے اللہ کے رسول بنو نذیر کے پاس بھی گئے کہ تم لوگ بھی اس میں شرکت کرو، اس کا خون بہا دینا ہے، یہ معاہد قبیلہ ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قبیلے میں گئے، کسی دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سازش کی. پہلے بلایا، ٹھیک ہے آئیے یہاں بات کیجیے، ایسا ایسا دعوت دی. اور جب وہ کسی دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سازش کی، قتل کی. اور ایک بڑا سا پتھر لے کر ایک آدمی جو ہے نا کو بھیجا کہ وہاں سے پتھر، جو بڑا پتھر گراؤ، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے سر پر گرے گا اور ان کا کام تمام ہو جائے گا. اس طرح کی سازش کی. اور وہ قریب تھا کہ یہ اس پر عمل ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس سازش سے مطلع کر دیا. فوراً کہا کہ ایسا ہو رہا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے. تو اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ گئے اور چلے آئے. اور اس کے بعد سے ہی آپ نے کہا کہ یہ تو غدار قوم ہے، اس نے خیانت کی ہے،
اور اب تو یہ چیز آخری درجے تک بڑھ گئی ہے کہ اس ہمارے جو مطلب جو سربراہ ہے سلطنت کا، اس کو قتل کی انہوں نے سازش کی ہے۔ تو پھر ان کو الٹیمیٹم جاری کر دیا گیا، بنو نذیر کو ایک نوٹس دے دیا گیا کہ اتنے دن کے اندر، 10 دن کے اندر تم لوگ مدینہ منورہ خالی کر دو، یہاں سے بھاگ جاؤ، یا نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ انہوں نے گھمنڈ میں آ کر اپنے ساز و سامان اور اپنے جو قلعے اور گڑھیاں تھیں ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ کیا ہم طاقت میں کم ہیں، ساز و سامان میں کم ہیں، پیسے میں کم ہیں، ہم کیوں ڈریں گے ان لوگوں سے، مسلمانوں سے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا بھاگنے سے، چھوڑ کر جانے سے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ آپ صحابہ کرام کو ایک لشکر لے کر گئے بنو نذیر میں، اور ان کے پورے قبیلے کا محاصرہ کیا۔ تو اس میں بہت سے کھجور کے درخت بھی آتے تھے، جس کو آپ نے، پورے درختوں کو نہیں، جس کی ضرورت تھی محاصرہ کے لیے، وہاں پر کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، ایسے درخت کو آپ نے کاٹ بھی دیا، کٹوا دیا، وہ اس میں پھلدار درخت بھی تھے۔ تو بہرحال آپ نے محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کچھ ہی دن چلا کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں جیت سکتے ہیں، اور ایک خوف کی کیفیت ان کے اندر، ایسی بھی بزدل قوم ہے بہت زیادہ یہودی، تو وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کو ایک نیا معاہدہ ایک ہوا کہ آپ ہم کو جانے کی اجازت دیں، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ جو تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو جو سامان وغیرہ آپ اونٹ پر اس پر لے کر جا سکتے ہو، اسلحہ چھوڑ کر، ہتھیار چھوڑ کر، وہ لے کر چلے جاؤ۔ تو وہ چلے گئے، اور جاتے ہوئے گھر وغیرہ بھی اپنا اجاڑ کر گئے تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئے، اور جتنا بھی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ لے کر گئے۔ تو اس طرح سے وہ ان کا بھی اخراج ہو گیا۔ تو یہ جو سورہ ہے، سورۃ الحشر، یہ اسی واقعے کے تناظر میں ہے، اسی پس منظر میں ہے کہ بنو نذیر کا جو غزوہ ہوا اس کے بعد ہی یہ نازل ہوئی۔ جیسے یہ سورۃ الانفال ہے نا، نام سنا آپ نے؟ ایک سورۃ الانفال ہے، انفال توبہ، یس سر. سورۃ الانفال، اس کو سورۃ البدر بھی بولتے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر کے حالات پر اس میں تبصرہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو سورہ ہے، اس کو سورۃ الحشر کو سورۃ النذیر بھی نام دیا ہے بعض مفسرین نے، کیونکہ یہ بھی اسی غزوہ بنو نذیر کے بعد نازل ہوئی، اور پوری سورہ اسی تناظر میں ہے، اسی پس منظر میں ہے۔ ہاں، اس میں یہ دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی پچھلی سورہ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ پچھلی سورہ میں کہا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ تو یہ گویا منافقین کو اور اہل کتاب کو، یہودیوں کو، اس میں جو بات پہلے کہی گئی تھی کہ تمہاری یہ ریشہ دوانیوں سے، سازشوں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، تو گویا اب اس کی ایک مثال یہاں پر آ جا رہی ہے اس سورہ میں۔ یہ پہلی سورہ سے اس کا ایک کنیکشن ہے، اس کی ایک تازہ مثال ہے کہ بنو نذیر کا قبیلہ جو اتنا طاقتور تھا، اتنا ساز و سامان تھا، اس کے پاس قلعے تھے، سب کچھ تھا، لیکن کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے سامنے بالکل نہیں ٹک سکے، اور فوراً ہتھیار ڈال دیا انہوں نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جو بھی جنگ کرے گا وہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہوگا، اس شکست اس کے مقدر میں ہے، اللہ اور اہل ایمان ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ تو یہ اس سورہ کا یہ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، سنا آپ لوگوں نے، سمجھا؟ کوئی سوال ہے اس سلسلے میں؟ نہیں تو آگے بڑھیں گے کیونکہ ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے۔ پچھلا پیریڈ بھی آپ کو پس منظر میں نے بتایا۔ یہ سورج چونکہ اس طرح کی ہے، اس لیے اس کو بتانا ضروری تھا آپ کو، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے بھائی. جی بنے گا تو ہاں ٹھیک. چلیے تو محمد اسرار الحق قاسمی. اسرار الحق جی قاسمی استاد. کو جانتے ہو جی؟ اسرار الحق قاسمی کو جانتے ہو؟ مرحوم رحمت اللہ علیہ. ہاں نو سر نہیں، نو سر نہیں جانتا. ارے نہیں جانتے؟ تم بہار کے ہو نا؟ میں جھارکھنڈ سے ہوں ہاں سر. اچھا جھارکھنڈ سے ہوں. جھارکھنڈ کے صحیح. وہ تو پرانا بہار ہی ہے نا وہ بھی. تو یہ ہاں وہ اسرار بھی الحق بہاری ہے. قاسمی یہاں کے کشن گنج کے ایم پی تھے نا بہار کے. دو ٹرم ایم پی رہے کنٹینیو. اچھا اچھا. کشن گنج کے ایم پی رہ چکے ہیں. اسرار الحق قاسمی بہت معروف شخصیت. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا يخرجوا تم حافظ ہو وظنوا کیا ان. جی؟ نہیں نہیں حافظ ہو؟ سر، حافظ نہیں، حافظ نہیں ہو سر. اچھا، ٹھیک ہے جی ٹھیک سر. ہے ٹھیک. ہاں وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. واعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. کو کھینچو مت واو کو زیادہ. یا يا اولی الابصار. يا أولي الأبصار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس یہاں تک. ہاں اس کا ترجمہ کرو. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل وہی ہے جس الكتاب نے اہل من کتاب کافروں کو ديارهم پہلے ہی لأول الحشر حملے میں ما ان کے گھروں سے نکال باہر ظننتم کیا. أن يخرجوا انہیں ہر یہ اہل کتاب کافروں سے مراد وظنوا یہاں کون ہے؟ کس کے أنهم بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مانعتهم الذین حصونهم کفروا من من اہل الله الکتاب سے اشارہ کس کی فأتاهم طرف ہے؟ الله من حيث یہود سے. لم من ہم المراد. یہ يحتسبوا اسی طرح کا سوال میں نے وقذف پچھلے بار في آپ کو کیا. قلوبهم یہ بتانا یہودی چاہیے یہاں سے. یہود سر. يخربون یہود یہود بيوتهم بنی نذیر. بأيديهم وأيدي بنو المؤمنين نذیر کے یہود. فاعتبروا ہاں يا یہود بنی أولي نذیر یہ مراد ہے یہاں پر. الأبصار ولولا ہاں اللہ تمہیں نے ہرگز نکالا ان کو ان دیارہم ان کے گھروں سے لأول الحشر پہلے ہی حشر میں. حشر کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ حال. کیا ہوتا ہے؟ حال؟ نہیں. حال مطلب آپ کا حشر یہ ہوگا. ہاں ایک معنی وہ ہے، ایک صاحب نے بتایا حملہ، ایک مفہوم وہ ہے. آپ کا حشر اور یہ ہوگا. دوسرا ہے اصل معنی ہے کہ قیامت کے دن بھی حشر بولتے ہیں نا، اس کو بھی یوم الحشر کا وہاں جمع ہونے کا، جمع کرنے کا دن. جی ہاں تو یہ لأول الحشر پہلے ہی حشر میں. تو اس سے دو طرح کا مفہوم مفسرین نے لیا ہے. ایک تو ہے کہ پہلے ہی حملے میں. حملہ مجازی معنی ہوتا ہے، مطلب حملہ کرنے کے لیے پہلے اکٹھا ہوتے ہیں نا، جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر پھر حملہ کرتے ہیں. پرانے زمانے میں تو جنگیں ایسی ہوتی تھی نا. تو ہاں پہلے ہی حملے میں، ایک پہلے ہی اجتماع میں. یہ ایسا جب کہتے ہیں تو یہ حملہ جو ہے یہ اہل ایمان کی طرف سے ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہی حشر ان کا یہ پہلا حشر ہے جو اہل کتاب کا ہوا. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب ان کو یہاں سے نکال دیا گیا، اکٹھا ہو کر کے، جمع کر کے سب کو یہاں سے مدینے سے نکال دیا گیا ان اہل کتاب کو. اور دوسرا ان کا حشر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، جب پورے جزیرت العرب سے ان کو نکالا۔ کون گڑبڑ کر رہا ہے؟ دوسرا حشر ان کا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کو جزیرت العرب سے نکال دیا گیا۔ تیسرا حشر ان کا قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے بھی اس کی تشریح لوگوں نے کی ہے، مفسرین نے۔ یہ اول الحشر سے مراد یہ جو پہلی بار ان کو جمع کر کے نکال دیا گیا اور یہ حشر ہوا ان کا۔ دوسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تیسرا جو قیامت میں ہوگا۔ تو یہ ایک شرح ہے جو مفسرین نے کی ہے۔ تو پہلے ہی حشر میں ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یا یہ کہ پہلے ہی حملے میں جس کی وہ تاب نہیں لا سکے۔ ہاں، اور بولو، ما ظننتم ان یخرجوا، اب خطاب ڈائریکٹ ان سے ہو رہا ہے کہ اہل ایمان سے کہنا چاہیے، یا منافقین سے بھی کہیں گے تو ہوگا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، ترجمہ کرو، ما ظننتم، تم کو گمان نہیں تھا، تم نے گمان نہیں کیا تھا، ان یخرجوا، کس چیز کا؟ وہ نکلیں گے کہ وہ نکل جائیں گے۔ مطلب ان کی جو پوزیشن تھی اہل ایمان کے مقابلے میں بہت مضبوط تھی۔ ان کے بڑے بڑے سب قلعہ نما مکانات تھے، بہت ساز و سامان، بہت پیسہ، ہر چیز ان کے پاس، اور کیا بولتے ہیں، بہت سے قبائل اور مشرکین مکہ اور یہ لوگ سب ان کے پیچھے تھے۔ تو اس کو دیکھ کر تم کو بھی یہ گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، اپنا گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، یہودیوں کے بارے میں کہہ رہی؟ ہاں، جی، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو بھی گمان نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اتنی آسانی سے لوگ نکل جائیں گے۔ یا منافقین سے کہہ سکتے ہیں، منافقین سے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو مقابلہ چلے گا اچھا، اور وہی جیتیں گے اس میں، تو ان کو بھی ایسا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے۔ ہاں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ۔ اور وہ خیال کرتے تھے کہ ہاں، انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا، خود یہودیوں نے، خود قبیلے بنو نذیر کے یہودیوں نے بھی یہ خیال کر رکھا تھا۔ وَظَنُّوا، اور ان کو بھی گمان تھا کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کیا گمان تھا؟ کیا منع یمنع کا معنی روکنا ہوتا ہے نا، روکنا ہوتا ہے، یعنی جو حملہ ہو رہا ہے اس کو روکنا، یعنی ڈیفینس کرنا یا حفاظت کرنا۔ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور حصون کا معنی، قیلا حصون کا معنی، ہاں، قلعے، نہیں، حصنون کی جمع حصون، حصنون کی جمع حصون، نام، مانعتہم حصونہم، حصونہم مانعتہم، ایسا مبتدا خبر کی ترتیب الٹ دی گئی ہے۔ حصونہم مانعتہم، کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ ان کی جو گڑھیاں ہیں، قلعے یا گڑھیاں، انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مانعتہم من اللہ، اللہ سے بچا لیں گی۔ تو اللہ سے بچانے کا مطلب اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، یا چونکہ اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں،
اس لیے اس کو اللہ کا عمل بتایا گیا. ٹھیک ہے نا. اللہ سے وہ ایک طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہود کا اللہ کے ساتھ مقابلہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ سے، اللہ کے رسول سے وہ لوگ مقابلہ کرتے رہتے ہیں ان کے خیال کے مطابق. ان کی کتابوں میں بھی ہے، سمجھے. مولانا مودودی نے تفہیم میں تفسیر سے لکھا ہے کہ یہ تو کوئی مطلب اچنبے کی بات نہیں ہے کہ یہود جو ہے نا اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ تو انجیل میں، کتاب مقدس میں یہاں تک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور بات ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے رات بھر کشتی کی. رات بھر کشتی کرنے کا آیا ہے اور آخر میں یعقوب علیہ السلام ہی غالب ہو گئے. تو پھر نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، اور فخر کے ساتھ بہت سے نبیوں کو قتل کیا. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، وہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا ہے، تو ان کو صلیب پر چڑھا دیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ سے یا اللہ کے رسولوں سے جنگ کرنا، ان کو قتل کرنا، یہ چیزیں وہ فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے. یہ جو یہود ہیں یہ بھی بگڑے ہوئے مسلمان ہیں نا بھائی، صاحب شریعت ہیں. تو جیسے ہم مسلمان ایک نبی کی امت ہے، ایسے وہ بھی ایک نبی کی امت تھے، لیکن انتہائی بگڑے ہوئے تھے، بہت سرکش تھے، نبیوں تک کو قتل کر دیتے تھے. اللہ کے ساتھ کشتی کا ذکر انہوں نے کیا ہے. تو جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیت گئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا انہوں نے کہ تم ہے نا وہ ہمارا اللہ نے اس کا کہا کہ ٹھیک ہے تم آج سے یعقوب نہیں ہو، اسرائیل ہو. اسرائیل کر دیا. ایسے ایسے واحد قسم کی چیزیں ہیں جی. ارے کتاب مقدس میں بہت ہیں اس طرح کی واحد چیزیں ہیں، گندی گندی چیزیں ہیں، بہت ایسی گندی گندی باتیں ہیں جو بیان نہیں کر سکتے ہیں. اپنی بیٹی کے ساتھ نبیوں کے گناہ کرنے کی باتیں، اس طرح کی باتیں بھی ہیں. خیر چلو، اللہ سے ان کا مقابلہ کیا جی؟ قرآن کے اندر او اچھا ٹائم زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نکتفی بہذا القدر اليوم انشاءاللہ ونلتقی فی الحصۃ القادمہ انشاءاللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ.